السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ کلائمیٹ چینج، جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج۔ پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج ایک موضوع بنا ہوا ہے، اور پاکستان میں اس وقت کلائمیٹ چینج کے اثرات بڑی تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ شدید سردی کی لہر کو دیکھا ہوگا۔ اس لہر کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی کے بہت سارے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا گرمیوں کا سپیل ہے، بلکہ اب کئی لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بہار ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ اس سے جو ہماری روزمرہ کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے، خصوصاً جو تعلیمی سرگرمیوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ ابھی بچوں کی چھٹیاں بڑھائی گئی ہیں، ابھی اسکول کھلے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بچوں کو بخار ہو رہا ہے، اور پیرنٹس نے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا ہوا ہے۔ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں دو بہت ہی زبردست شخصیات موجود ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد جاوید راجہ صاحب۔ آپ آرکیٹیکٹ ہیں، ماہر تعمیرات ہیں، اور سابق چیف آرکیٹیکٹ پنجاب ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم نکالیں۔ ان کے ساتھ محمد سلیمان خان صاحب ہیں، آپ سندھ طاس کونسل کے پاکستان کے چیئرمین ہیں اور اپنے شعبے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی جیسے کلائمیٹ چینج پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کا بڑا ریسیونگ اینڈ پہ ہے۔ ابھی جو حالیہ سردی کی لہر آئی ہے، اس سے ہمارے معاملات بڑے چینج ہو گئے ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ خاص کر جو بچے تعلیمی اداروں میں جا رہے تھے ان کو بڑی مشکلات سامنے آ رہی ہیں، کئی بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو آپ چونکہ ماہر تعمیرات ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے یا بلڈنگز یا گھر اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے کہ وہ ان موسمیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی شدت کو ریسیو کر سکے اور اس کا کوئی سد باب کر سکے۔ تو یہ اس ٹائپ کے شدید موسم میں، خاص شدید سردی میں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کیمپسز میں محفوظ رکھ سکیں؟ بہت شکریہ سبحانی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اس وقت، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات آپ نے بیان فرمائے، اس کا بہت اثرات ہو رہے ہیں ہماری عام روزمرہ کی زندگی پہ، اور خاص طور پہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے جو خاص طور پہ جو بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ بہت سے ڈسٹرب ہیں۔ تو میں بحیثیت آرکیٹیکٹ یہ بتانا پسند کروں گا کہ جب بھی ہم بلڈنگز ڈیزائن کرتے ہیں، خاص طور پہ گھروں کی بات کی جائے اور اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے، تو ہم ہمیشہ اس میں انسولیشن کا انتظام کرتے ہیں کہ جو گرمی سردی کے جو معاملات ہیں اس کے اگینسٹ، جو یعنی کہ ویدر کنڈیشنز کیا ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سے مٹیریلز ہو سکتے ہیں، یا اسپیسز کیسی ہونی چاہیے، تو اس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے سلوشن موجود ہے؟ جی، اس کا موجود ہے، لیکن بات یہ کہ اتنی شدت کے ساتھ یہ معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ میرا خیال اب ایک چیلنج بنتے جا رہے ہیں، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بہت سے ہم لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں، تو اس میں مٹیریلز کے علاوہ بہت سی چیزیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں۔ اب جیسے اب دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو باہر اگر نکالا جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ جو امیون سسٹمز ہیں وہ ہمارے ویک ہو گئے ہیں بچوں کے۔ جی، یہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے، جی، ہمارے جو خوراکیں ہیں، جی خوراک کا آپ کہہ لیجیے نظام ایسا ہے۔ پھر ہمارے جو اب پہلے جو پیرنٹس تھے، جیسے اب آپ اور میں اگر جس اب ایج گروپ میں ہیں ہم لوگ، جیسے اگر دیکھیں تو بچپن میں ہم لوگ اسکول خود جایا کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے، یا سائیکل پہ جاتے تھے۔ اب بہت سے بچے آپ دیکھیے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ جانا پسند کرتے ہیں، پیرنٹس ان کو گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور گاڑیوں رکشوں یا اس طرح کی وینس پہ جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے نا جو ڈسچارج ہے، اتنی زیادہ گاڑیاں جب سڑکوں پہ آتی ہیں تو اس کا جو ڈسچارج ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے، اور اس سے آپ سمجھ لیجیے بہت سی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے جو اگر میں کہوں گا کہ ون بس فار دا اسکول، ون اسکول، مطلب جو بچے جو ہیں اگر آپ نے ان کو اسکول پہ پہنچانا ہے
تو آپ ان کے لیے بسوں کا اس طرح کا ارینجمنٹ ہمیں سوچنا چاہیے, کرنا چاہیے کہ ایک بس میں کافی بچے آ جائیں اس میں, اور اس سے سڑکوں پہ لوڈ بھی کم ہوگا, ماحولیات بھی بہتر ہوگی اور بچے محفوظ بھی, بس کا سفر بھی محفوظ رہے گا. جی کہیں گے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب بچے, اس کا ایک سوشل ایک پہلو بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پیرنٹس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جب بچے جب جاتے تھے اکٹھے تو ان کے آپس میں انٹیمیسی, انٹریکشن بہت اچھی ہوتی تھی. اب بچے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے ڈراپ کر کے جا رہے ہیں یا مجھے بس لینے آ رہے ہیں, چھوڑنے جا رہے ہیں, تو ان کا دوسرے دوستوں کے ساتھ یا اپنے کولیگز کے ساتھ ایک تعلق بھی نہیں بنتا ہے. وہ بہت کم, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں پرائمری اسکول میں جاتا تھا تو ہم محلے کے جو دوست تھے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے, تو ہم اکٹھے ہی ایک ہی وقت مقررہ پہ نکلتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر سے ایک دوسرے کے ساتھ لیتے, سارے تیار کھڑے ہوتے تھے اور سارے ہم 4-5 جو ہے نا اکٹھے اسکول پیدل واک کر کے. آپ نے بڑی خوبصورت لمحات کی بات کی. آپ دیکھیں نا کہ جب اس ایج میں بچہ جب ہوتا ہے اس کی مینٹل اور اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ایج میں جب بچے آپس میں انٹیمیٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, تو اس سے نہ صرف یہ کہ ڈسپلن ایک بہتر ہوتا ہے, بلکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس پہ پریشر کم ہے. مطلب اب جو ہے نا پیرنٹس بھی انڈر پریشر ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے یا ہم نے ان کو ٹائملی پہنچانا ہے, تو ان کے مطابق اپنے روزمرہ کے معاملات ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں. اور بچہ, آج کل کے بچے نے ٹائم کا کیا کرنا ہوتا ہے, موبائل پہ یا اس پہ سرف کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اس طرح انٹریکشن کرے گا تو یہ موبائل سے بھی محفوظ رہے گا. جی آف کورس. مطلب یہ دیکھیے کہ موبائل ایک ہماری زندگی کا ایک روزمرہ جز بن گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ڈیجیٹلائز ضرور کریں, لیکن اگر وقت ضائع نہ ہو, تو میرا خیال اس میں بیسٹ یہی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ انٹیمیٹ کریں, ان کو آپس میں ان کو اس طرح کی جو اجتماعی جو معاملات ہیں اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں. جیسے میں نے بس کا آپ کو ذکر کیا, تو اس طرح کی ٹرانسپورٹس جو ہیں اس کی ارینجمنٹ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے نا اس کے مطابق کریں. اور بات آ رہی ہے جو پہلے کا لائف سٹائل تھا وہ بہت اچھا تھا اور وہ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بہت ہی مناسب تھا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کے مطابق جو ہے نا ہم آج کل اپنی لائف کو بنائیں, تو ان چیزوں کا ہم اچھے طریقے سے سلوشن کر سکتے ہیں. جی سرٹنلی. سلمان خان صاحب, ایک تو کلائمیٹ چینج کی ہمیں مار پڑ رہی ہے, دوسرا ماحولیاتی آلودگی. جیسے سردی کی وجہ سے اسکول کی چھٹیاں ہوئی تعلیم, اور پھر وہ بڑھیں, اور پھر اب پیرنٹس نے خود جو ہے نا اسکولوں میں بچے بھیجنے کم کر دیے. اسی طرح ماحولیاتی آلودگی کی وجہ اسموک, ہم نے پچھلے دنوں 2 ماہ پہلے دیکھا ہے اسموک کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے. تو یہ ہمارا تعلیمی سال پہ یہ ماحولیاتی آلودگی اور یہ کلائمیٹ چینج یہ سارا بڑا اثر ڈال رہے ہیں, لیکن اس کا ہم کوئی سد باب نہیں کر رہے. بہت اچھی آپ کی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ کیا بنی. اگر ہم ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کے شیئر دیکھیں تو وہ 0.5% بھی نہیں ہے, اور دنیا کا زیادہ ہے. بڑے بڑے ممالک نے, پاکستان ریسیونگ اینڈ پہ ہے. نہیں, ریسیونگ اینڈ پہ سارے ہیں, انڈیا بھی ریسیونگ اینڈ پر ہے. ہم بہت زیادہ ہیں. وہ اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں. ہمارا راوی اور ستلج گیا, ہم نے کیا انہیں وہاں پر پانی کے, ایک بات یاد رکھیں, جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے, جہاں پانی ہے وہاں کی ماحولیات ہے, جہاں پانی ہے وہاں نباتات ہیں, اور جہاں پانی ہے ہر قسم کی معیشت ہے. یہ آپ نے بات کی راوی اور ستلج گیا, ہم نے راوی, یہ کہاں گیا؟ راوی اور ستلج ہم نے انڈیا کو بیچ دیے, انڈس واٹر ٹریٹی کے بیچ دیے, فروخت کر دی ہے. اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم وہ جو ایک گیپ پڑا ہے, ہم ان راوی اور ستلج کو باقاعدہ چلاتے, باقاعدہ یہاں سے پانی کم از کم 20,000 سے 50,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزرتا رہتا, وہ استعمال نہ ہوتا. لیکن اس سے یہ ہے کہ جو نیچے کی ہماری جو ایک جو ہمارا جو اپنی انڈر گراؤنڈ ریچارجنگ ہے وہ کنٹینیو رہتی. ہماری سوائل میں آج تو خشکی پیدا ہو چکی ہے, اور اب پھر یہ پہلے آبادی کم تھی. جو آپ کہہ رہے ہیں جو زمین میں جو واٹر ٹیبل ہے اس کی بات ٹیبل ہے وہ نیچے ڈاؤن ہو گیا, وہ تو کافی ڈاؤن ہو. صرف وہی ڈاؤن نہیں ہوا, اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سسٹم نہیں رکھا کہ جو ہم اپنا آلودہ پانی, سیوریج کا پانی, اس کے اندر اندھا دھند ہم انہیں دریا میں پھینکنا شروع کر دیا. تو یہ تو غلطی ہماری ہے, تو ہم پھر ٹیلنٹ پر تو نہیں,
یہ تو ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم اپنے آلودہ پانی کو کس طریقے سے پیوریفائی کر کے, جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے, اور تاکہ ساتھ والا جو ملک ہے انڈیا, اس نے بھی باقاعدہ پیوریفائی کر کے سسٹم کر کے وہ پھینکا ہے, اور وہ باقاعدہ انجوائے کرتا ہے, اور ہمارا جو راوی ہے وہ نالا بنا ہوا ہے. نہیں, آپ زیادہ مایوس نہ ہو, ہم نے اورینج ٹرین بنائی ہے, انڈیا نے کوئی بنائی ہے؟ ہم نے بہت زیادہ زبردست کام کیے ہوئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنا جو ڈسپوزیبل واٹر کو دریا میں ڈال دیتے ہیں, وہ دیکھتا کون ہے؟ دیکھیں, جو دیکھے یا نہ دیکھے, دیکھے یا نہ دیکھے, بہرحال بولتا تو ہے, اور بولتا ہے ہماری صحت کی حالت میں. پہلے آبادی کم تھی, کھلے کھلے میدان تھے, بچے بھاگتے دوڑتے تھے, ان کا امیون سسٹم بھی بہتر تھا. پھر ہم نے کیا کیا, ہماری پہلی جو اسکیم آئی ہے لاہور کے اندر, لاہور کو شہر بنانے کے لیے, وہ 1975 میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی سسٹم آیا, اور جس میں پہلی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے, میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, کراچی میں تو پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا, یا اسلام آباد جو تھا وہ ایک کالونی کے طور پر آیا, لیکن پہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی ہمارے پاکستان میں نقشے میں, وہ بنی تھی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور آپ دیکھیں جو ایک بال ٹاؤن بنا, اس میں کتنے پارک رکھے گئے, ایک سسٹم ہے, وے آؤٹ ہے. اگر آپ کھیل کے لیے میدان نہیں رکھیں گے, آپ صحت مند سرگرمی نہیں رکھیں گے, تو کیا حال ہوگا؟ آپ بات کر, ہاں میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. راج صاحب, یہ جو جن باتوں کی, یہ اربن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے اربن ڈیولپمنٹ, وہ آپ نے جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی, ایسے ہمارے یہاں اربن ڈیولپمنٹ کا بھی شعبہ ہے, اور لاہور کا ایک ماسٹر پلان بھی بنایا گیا, اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی. لیکن وہ ماسٹر پلان اور اربن ڈیولپمنٹ دیکھی جائے اور ایکچوئل لاہور کو دیکھا جائے, تو وہ 180 ڈگری فرق ہے. تو یہ ہمارے اربن ڈیولپمنٹ پلاننگ اور جو اربن ڈیولپمنٹ کے لاز ہیں, یہ کو لگتا ہے کوئی کاغذی قسم کے ہیں, عملی طور پہ ان کا کوئی نفاذ نہیں. یہ آپ نے بہت ہی نا میرا خیال اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے, کہ ہر شہر میں ماسٹر پلان کا ہونا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے اسلام آباد ہمارا واحد شہر ہے پاکستان میں جو کہ ماسٹر پلان کے تحت بنایا گیا. ادروائز موسٹلی ہمارے جو شہر ہیں اس کے ماسٹر پلانس بنے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بڑی پور رہی, مطلب وہ اتنی اچھی نہیں رہی. اسلام آباد میں آپ دیکھیے کہ جو ماسٹر پلان ہے اس کے لیے ایک شعبہ کام کرتا ہے جو کہ پورے ماسٹر پلان کو کنٹرول کرتا ہے. جو لینڈ یوزز ہوتی ہیں کہ کون سی چیز نے کہاں کہاں پہ رہنا ہے, کیسے رونا ہے, پلاننگ انٹرنیشنل پلاننگ سٹینڈرڈس کیا ہیں, اس کے مطابق بنایا جاتا ہے. ابھی بھی جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے انڈر ریویو ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے آج کل. لیکن یہ کہ میں آپ جو بات پہلے بھی کے بھی جو بنے ہیں اور پھر ریویو ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ آپ دیکھیں ان پلانس کو آپ اکٹھا کر لیں اور لاہور کو دیکھ لیں, تو وہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں ہو, اس کے دیکھیے بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو لیک آف, میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن, کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے جس کو آپ بے تحاشا اختیارات دے دیں, لیکن جب تک آپ ایکچوئل ڈیزائنز یا جو ایکچوئل جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو ان ماسٹر پلان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام ہمارے بڑے شہر ہیں جس میں لاہور, ملتان, پنڈی, فیصل آباد, اور پنجاب کے علاوہ جو باہر کے کراچی, حیدرآباد, کوئٹہ وغیرہ جو ہمارے اہم شہر ہیں, ان کا ماسٹر پلان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ماسٹر پلان میں جو لینڈ یوز ڈیفائن کیے جائیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ ایک ماسٹر پلان ایک بنا لیں ایک ڈاکومنٹ کے طور پر, اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہ کریں اور وہ ڈسپلن اس کا نہ کریں. تو میرا خیال سب سے جو میری فیلنگ ہے ایز اے پروفیشنل وہ یہی ہے کہ ماسٹر پلان تو ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم نے اس کو ایز اے ڈاکومنٹ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن اس کی جو ایکسٹینشن ہے, ایکسپینشنز ہیں, شہر کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہم ماسٹر پلان کے اس کو دوبارہ ریویو نہیں کرتے. تو میرے خیال اس کو ٹائم بھی ریویو ہونا چاہیے, ٹائم ٹو ٹائم ریویو ہونا رہنا چاہیے. راج صاحب, آپ آرکیٹیکٹ ہیں اور پنجاب کے چیف آرکیٹیکٹ رہے ہیں جی. ایون کے جو بلڈنگ پلانز ہیں جو ہمارے کمرشل پلازا بنتے ہیں, جو ایک تو اب تو یہاں آگے جس کا دل چاہے وہ اپنی بلڈنگ کو کمرشل یوز میں کر دیتا ہے, کوئی پراپرٹی ڈسپلن نہیں ہے. آن دا کنٹریری دیکھیں, ایک دوسری بڑی ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں, ڈی ایچ اے ہے یا بیریا فاؤنڈیشن ہے, وہ اپنے لاز امپلیمنٹ کر رہی, لیکن لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے لاز, بلڈنگ لاز, دوسرے لاز کہیں بھی ان کے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے.
تو اس کی کیا وجہ, کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یا کوئی ان کا جان کے کوئی ان کا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے, اس میں بنیادی طور پہ جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتے ہیں, پلانس کو بلڈنگ کنٹرول ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس میں آف کورس جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ رہتا ہے, پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے, اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ کمپرومائزز جو ہوئے وہ اسی لیے ہوئے پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ بینگ پروفیشنل ہمیں جو چیزوں کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماسٹر پلانس بنے ہیں ان کے لینڈ یوز کے مطابق ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کو انڈر دا لا پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور نمبر 2 وہ جو ہمارے بائی لاز جو ہیں جو بنائے جاتے ہیں ان بائی لاز کی پراپر امپلیمنٹیشن کی جائے. تو میرا خیال وہ پارٹ جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی میں سمجھتا ہوں ویک ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر ہم ماسٹر پلان اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو لاہور کو کمپیئر کریں تو اسلام آباد کا ماسٹر پلان کمپیریٹیولی زیادہ بہتر امپلیمنٹ ہوا یا ہو رہا ہے, جبکہ لاہور اور جو اس طرح کے ہمارے دوسرے شہر ہیں وہاں پہ ماسٹر پلاننگز کو کیا گیا لیکن اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ایک بڑا اچھی بات جو کی کہ آرکیٹیکٹ کے حوالے سے, تو میں آج آپ کے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ جو ہمارا بلڈنگ کنٹرول یا جو یہ ہمارا پلاننگ کنٹرول اور انجینئرنگ کنٹرول جو تینوں ایک بہت عام شعبے ہیں وہ متعلقہ پروفیشنلز کو دیے جائیں, بجائے کہ دوسرے لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں یا دوسرے لوگ اس کو لک آفٹر کریں. تو آرکیٹیکٹس کا کام جو ہے وہ آرکیٹیکٹس کو کرنے دیا جائے, اور جو پلاننگ کا کام ہے وہ پلانرز کریں, اور جو انجینئرز کا کنٹرول ہے وہ انجینئرز کریں. یہ آپ نے بڑی نیڈ آف دا آور بات کی. ناظرین, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, اس وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. سلمان صاحب, آپ گفتگو میں بات کر رہے تھے کہ راوی اور ستلج کو چلانا چاہیے. یہ اس سے کیسے چل سکتے؟ انڈیا نے, آپ نے پہلے کہا بگے ہیں اور پانی تو وہ چھوڑتا ہے, اسی وقت چھوڑتا ہے جب وہاں سیلاب آئے تو ایکسٹرا پانی چھوڑتا ہے. تو اس کا کیا منصوبہ ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اب بھی 140 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی ہے. اتنا پانی ہمارے پاس دریاؤں میں ہے. کون سے دریاؤں؟ سب دریاؤں میں. سب دریاؤں میں یہ ایکسٹرا پانی ہے, یہ اچھا خاصا پانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو دوسرے درجے کی جو سسٹم ہے, سسٹم آف اریگیشن یا سسٹم آف واٹر یوسز, وہ مصر کا ہے. وہ جو ہمارا جو ریور نائل ہے وہ 49 ملین ایکڑ فٹ اس کا سالانہ اس کا سسٹم ہے, اور وہ ہر سال 37 ملین ایکڑ فٹ پانی ایگریکلچر کے لیے دیتے ہیں, سسٹم کے لیے, اور اس سے تقریباً 83 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہا ہے. اور ہم تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے ہمارے پاس, اس میں سے ہم 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم دیتے ہیں کاشتکاروں کو, اور باقی پانی ضائع جاتا ہے, سمندر میں ضائع جاتا ہے. اب 100 ملین ایکڑ فٹ پانی سے ہم صرف 40 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہے ہیں. وہ دوسرے درجے کی اریگیشن سسٹم ہے مصر میں. اور ہمارا جو تربیلا کا ہمارا صدیوں پرانا جو ہمارا سسٹم چل رہا تھا اریگیشن کا, ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے سسٹم کو امپروو نہیں کیا. امپروو کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے پاس وافر پانی ہونے کے باوجود بھی ہم محتاج ہیں. آپ کے کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے جتنا بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو یوزز ہیں پانی کے, اسے ہم اس طریقے سے کریں جہاں ضرورت ہے وہاں دیں. آپ دیکھیں کہ صرف 49 ملین ایکڑ فٹ پانی, اور اس سے دریا بھی اس کے مسلسل بہ رہے ہیں, اس کے واٹر ویز بھی کچھ چل رہے ہیں, اور اس کی اریگیشن بھی ہو رہی ہے اتنی, اور سمندر کو بھی کوئی پرابلم نہیں. اور ہمارا اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ہماری نیگلیجنسی ہے. اور جہاں تک بات ہے اس چیز کی, پنجاب کے حصے میں تقریباً اس وقت بھی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً 54.5 ملین ایکڑ فٹ پانی یوز کر رہے ہیں. اس سے جو ہم زمین آباد کر رہے ہیں تو وہ تو مصر کے پانی سے بھی زیادہ آباد کر رہے ہیں, زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے پورے پانی کو کنٹرول کر لیں 140 ملین ایکڑ, تو تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ پانی مزید پنجاب کا مزید بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے راوی سے اور ستلج سے گزارنا تو ہماری مجبوری ہونی چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے. کہاں سے لے کے آئیں گے پانی؟ یہ مرالا سے.
हेड मुराला से? न सिर्फ मुराला से, बल्कि आपका जो जलम का पानी है, हेड मुराला से आप कोई टनल बना, वाटर चैनल बनेगा? नो, हमारे पास नहर सिस्टम मौजूद है। अच्छा। नहर बन सकती है। 20,000 क्यूसेक को इतना पानी नहीं है कि उसे ना लेके जा सके। हम मुराला से आ सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। फिर एक बात यह कि हम बाकायदा जो अब रिवर झेलम है वहां से आ सकता है पानी, वो तरतीब करके कर सकते हैं अपने। तो ये इस मंसूबे, अगर मुराला से रावी और सतलुज तक पानी आता है तो ये आपने इस पे काम किया होगा, तो ये कितना का प्रोजेक्ट है? इस प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? देखें, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारी माहौलियात की तब्दीली के मुकाबले में बिल्कुल इतनी सी है, कुछ भी नहीं है। अंदाजन कितनी का? नहीं, देखें, बात यह है कि हमें करनी चाहिए वो बात जो 100% हो। नहीं, अंदाजन मैं रफ सा पूछ रहा हूँ। चंद अरब रुपए। चंद अरब रुपए, अरब डॉलर नहीं, चंद अरब रुपए। ये क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने ये जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपने MNS को, हर MNS को तकरीबन 90 करोड़ से 1 अरब रुपया ये तरक्याती फंड में दिया ताकि ये अपने हलकों में डेवलपमेंट करवा सके। और मौसमाती तब्दीली के लिए और लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद मनसूबा, लॉन्ग टर्म मनसूबा, जिससे हमारी ज़मीन का भी फ़ायदा होगा, पानी भी आएगा, एग्रीकल्चर, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, और वो चंद अरब में तकमील हो सकता है। चंद अरब में तो ये क्यों नहीं होता है? ये क्या आप इन सब से मिलते हैं, बात सीधी सी है, हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, बात एक सीधी सी है। यहाँ मैं बात करूंगा बिल्कुल बोल्ड अप, मुझे ना किसी की पड़ी है, ना मैं किसी की कोई रियायत करूंगा। हमारी सियासी पार्टियां और हमारा मीडिया, वो सिर्फ हम ये देखते हैं जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं उसके पीछे भाग दौड़ते हैं। अब ये स्मोक पर कर रहे हैं, अब ये महीने के बाद स्मोक ठीक हो जाएगा, फिर ये भूल जाएंगे ना, 9 महीने के लिए भूले रहेंगे। फिर जब अगली दफा स्मोक आएगा फिर करेंगे। नहीं, उसके बाद जब ये बारिशें होंगी तो फिर ये चिल्ला उठेगा, फिर सैलाब आएंगे, फिर चिल्ला उठेगा मीडिया, फिर सैलाब की दफा। तो क्या सैलाब की रोकथाम करना ये हमारा फर्ज है। और एक बात है, कौम की आवाज मीडिया है, तो क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? और मीडिया ही ऐसा शोबा है जो इन सियासतदानों को राह दिखाता है, लेकिन हम तो अंधाधुंध एक सिर्फ करंट अफेयर के पीछे लगे होते हैं। हम अपने आप में तब्दीली लेके आए, हम देखें हमारा क्या इश्यूज हैं, हमारे क्या मसाइल हैं, हम क्यों मर रहे हैं, हम इन चीज़ों को देखें। और उस चीज़ को, ठीक है, एक हमने करंट अफेयर के साथ भी चलना है, और हमने अपनी जो अदारे की जो मैशत है उसे भी हमने संभालना है। उसके साथ साथ हम ये ना भूलें कि हमारा सर्वाइवल कहाँ से हो रहा है, हमारा सर्वाइवल क्यों ख़त्म हो रहा है। अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर यही रहेगा। अब जैसे ये मौसमाती तब्दीली के जो असरात आएंगे तो ये बड़े बैडली इफेक्ट करेंगे अगर हमने ये सारे मेजर्स ना लिए। बैडली इफेक्ट करेंगे, हम पॉइंट ऑफ डेथ की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा हाकड़ा रिवर, खतरनाक बात कर रहे हैं। हाकड़ा रिवर याद है? हाकड़ा, जी, हाकड़ा की वादी खूबसूरत वादियों में एक थी। तो 1873 में दरिया सतलुज के साथ एक बाकायदा सरहिंद कनाल बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में, और उससे पटियाला और जंड और दूसरी जो थी वो रियासत नाबा स्टेट, वो बहुत बड़ी स्टेट्स थी, यानी ये उस वक्त के कई अजला के बराबर वो स्टेट्स थी, और उस वक्त सिर्फ 10 अजला होते थे। उन्हें जब पानी मिला तो उससे ये हुआ कि दरिया सतलुज के अंदर बहाव कम हो गया। ये जो आपका दरिया हाकड़ा था, ये कोई मुस्तकिल दरिया नहीं था, ये बारिशों में होता था, बारिशें आई, और कुछ जब खास तौर से जब दरिया सतलुज में पानी ज़्यादा होता था फ्लड का, वो पानी हाकड़ा में दाखिल हो जाता था और हाकड़ा चल पड़ता था, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 2 साल बाद। ये हाकड़ा की सूरत हाल थी। और जब 1873 के अंदर, आप अंदाजा लगाएं 1873 में जब वो सरहिंद कैनाल बनी तो वो पानी आना बंद हो गया और ये हाकड़ा खुश्क हो गया। फिर हाकड़ा खुश्क हुआ, फिर हाकड़ा मुर्दा हो गया, और हमने तो रावी को हमने मुर्दा कर लिया सन 70 में। उसके बाद हमने अब क्या लेना है? हमें क्या अकल नहीं है कि हम उसी पॉइंट ऑफ डेथ की तरफ जा रहे हैं? हम क्या देखें, आप चाह रहे हैं कि रावी में फिर से पानी दाखिल किया जाए और उसको दोबारा जिंदा किया जाए? पानी रवा हो, रावी भी और सतलुज भी। रावी से ज्यादा बदतर हालत सतलुज की है। वो भावलपुर स्टेट के लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा जितना भी फुजला होता है वो रावी के जरिए बुलोकी और बुलोकी के जरिए जा रहा है आपके सुलेमान की में, और वो पॉइजन कर रहा है। वो क्या वो
راج صاحب یہ سلمان صاحب تو بڑا ایک عجیب سی پکچر پیش کر رہے ہیں, بڑے اور یہ ہمارے پالیسی ساز جو ہمارے بڑے بڑے لال بجھکڑ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ خدارا اس قوم پہ یہاں کے لوگوں پہ رحم کھائیں. اور سلمان صاحب چند ارب کی بات کر رہے ہیں, کوئی ڈالرز کی بات نہیں کر رہے, وہ ان کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کے راوی اور ستلج زندہ ہو جائیں گے اور آپ کی ایگریکلچر اور ایگریکلچر سے معیشت اور ہزاروں لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ دوبارہ سے خوشحال ہو جائیں گے. تو راج صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, آپ پنجاب کے چیف آرکیٹیکٹ رہے ہیں. جو پنجاب کے اسکول کالجز سرکاری ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دوست پڑھاتے رہے ہیں, یہ دور دراز علاقوں میں بنتے ہیں, ان کے شہر کے پاس بھی ان کی جو بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو ان کو شدید گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور جب ٹھنڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہی ٹھنڈ میں وہ سارے ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اس ٹائپ کا یہاں بجٹ نہیں ہوتا ہے یا ان کا رجحان نہیں ہوتا تھا؟ بڑا میں ٹچی سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو سرکاری عمارات جو ہم ڈیل کرتے رہے تو میں اسپیشلی اسکول کے حوالے سے آپ نے بات کی اور کالجز کے بارے میں, کیونکہ میں اپنی بچوں نوجوان نسل کی بات کروں گا تو میں ضرور اس پہ جواب دینا چاہوں گا کہ اس میں یہ تھا کہ پرائورٹی جو تھی وہ ہمیشہ رہی اکنامکس رہی, کہ مطلب ہم نے اکنامیکل چیزوں جو ہیں وہ ڈیزائن کرنی ہے. اکنامکس بڑا عام رول مطلب ہوتا تھا, اس میں پیسے کم ہیں تو اس لیے ہمیں لو کاسٹ کی طرف ہمیں ڈیزائن کرنا پڑتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جو جگہ میں تو کبھی کمی نہیں ہوتی تھی, خاص طور پہ آپ لاہور سے باہر اگر نکل چلیں تو خاصی جگہ مل جاتی تھی اسکولوں کے لیے, اور اس میں ہم نے اسٹینڈائز کیا ہوتا تھا اسکولس کی بلڈنگس کو, ہم ایک خاص سائز کے مطابق رکھتے تھے, اس میں فیسلٹیز بھی خاص ہوتی تھی. بلڈنگ تو جگہ تو کافی ہے اس میں تو نہیں. اب دیکھیے پرابلم کہاں پہ آیا ہے, پرابلم وہاں پہ آیا کہ جب معاملات مطلب جب ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت اچھے اچھے سکولز بنانے شروع کر دیے, فیسلٹیز کا لیول ہم نے بہت زیادہ امپروو کر دیا, اپ گریڈ کر دیا, تو سرکاری اسکولوں کو ہم نے اس طرح نہیں ٹریٹ کیا. سب سے بنیادی جو میں سمجھتا ہوں پرابلم آئی کہ وہ جو ڈسکرمنیٹری جو ایک پکچر سامنے آ رہی تھی نا, کہ سرکاری اسکول جو ہے نا وہ لگتے تھے کہ جی بالکل مطلب لو لیول پہ ہیں, اور پرائیویٹ جو اسکولز ہیں ان میں تمام فیسلٹیز, جس میں خاص طور پہ گرمیوں میں اے سی تک ہوتے تھے سرکاری اسکولوں میں, لیکن ان کی فیسز بھی دیکھیں نا بہت زیادہ ہوتی تھی. تو چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تعلیم صحت, اور تو میرا خیال ریاست کو اس میں پارٹ پلے کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو. یہ آپ کے آئین میں ہے 25A جی کہ 5 سال سے لے کر 15 یا 16 سال تک کے بچے کے تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری, یہ آپ کا آئین کی شک ہے. جی بالکل صحیح ہے جی. لیکن آج کل آئین بھی آپ کو پتہ ہے, ہم لوگ چونکہ میں آئینی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن وہ آپ نے ایک سوال اٹھایا. اچھا آئین کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہ بعض کا الیکشن ہونے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے اداروں کے پاس تو آئین ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ الیکشن نہیں ہو سکتا. آئین ایک اور بھی کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں کراؤ گے تو توہین لگے گی, لیکن لوکل کو کہاں لگی سر, کراؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں کہاں لگی, وہ دیکھیں نا پہلے عدالتوں نے فیصلہ دیا پنجاب کے الیکشن کروائے, KPK کے الیکشن کروائے, نہیں ہوئے. نہیں ایشو تو تھا, پیسے نہیں تھے, کچھ آوازیں تو اٹھاتے رہے. تو لوکل کونسل کے الیکشن میں کوئی توہین نہیں ہوتی, اس پہ آتی کوئی نہیں. وہ بھی آپ جو اچھا یہ جو اب لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, یہ بات ہو رہی تھی, یہ سب سے زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے یہ تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے اور موسمیاتی جو ماحولیاتی آلودگی بہتر کرنے کے لیے اور موسمیاتی تغیر کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہمارے ادارے ہیں بہت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں پر بھی اسموک پر کنٹرول پایا گیا ہے وہاں پر انہوں نے فوکس کیا ہے لوکل کونسلز کو, لوکل کونسل کو, چاہے وہ کاؤنٹی کی شکل ہو, چاہے کسی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی شکل ہو یا کسی کو. وہاں پر انہوں نے علاقے کے اندر یہ جو ہمارے دھول اڑتی ہے یہ ہمارے ایئر کوالٹی انڈیکس کو بڑھاتی ہے, جو دھواں اڑتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھاتی ہے, دھواں وہ بھی تنگ کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, تجاوزات ختم کرتی ہے لوکل کونسل, وہ صوبائی حکومت نہیں ختم کرتی.
وہ وفاقی حکومت ختم نہیں کرتی, وہ لوکل کونسل ختم کرتی ہے. لیکن ہم نے اس کا گلا گھوڑ دیا, اپنی مرضی کی لونڈی بنا لیا. تو اس سے پھر کیا رزلٹ نکلا؟ اس سے رزلٹ نکلا کہ جو چھوٹے لیول کے مسائل تھے وہ ایسے دب گئے. اچھا, لوکل گورنمنٹس کا جو سسٹم ہے کبھی ہم نے پھلنے پھولنے نہیں دیا. ایک ہی دور ہم نے دیکھا جہاں یہ بڑا مضبوط آیا تھا, وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, جن کو ابھی ہم نے حال ہی میں سزائے موت سنائی ہے. اچھا, یہ ہم نے یہ بھی ایک علامتی سی چیز ہے کہ وہ اب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. ہمارا عدالتیں ہیں جی, وہ ہم تو کچھ بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کے دور میں واقعی یہ ایک اچھا اسٹرانگ سسٹم تھا. یہ میں سبحانی صاحب میں اپنا ضرور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ میں اس دور میں جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو میں نے بہت سی اسکیمز پہ کام کیا. خاص طور پہ اب ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سی ایجوکیشنل بلڈنگ ڈیزائن بھی کی آل اوور دا پنجاب. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے کہ سلمان صاحب بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی لوکل کونسل یا لوکل گورنمنٹ کا بہت بنیادی رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی جمہوریت یا ڈیموکریسی کے لیے جو لوکل سسٹم ہے, لوکل کونسل سسٹم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لوکل کونسل سسٹمز ہمیشہ ایجوکیشن, ہیلتھ, واٹر سپلائی, ڈرینیج اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتی ہے, مطلب انوائرمنٹ سارے دیکھتی ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے اپنے جو بیسک جو ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا جو ہمارا بیس ہے نا اس کو اسٹرانگ نہیں کیا کبھی. ہم ہمیشہ اپنی نیشنل اسمبلیز یا سینٹ یا پروونشل اسمبلیز کی بات کرتے ہیں, لیکن کو لوکل گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن نہیں کر سکے یا نہیں کر پائے مطلب. تو میرا خیال آپ سے یہی مطلب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کے جو خاص طور پہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا لوکل کونسل سسٹم اچھا ہوگا, ہماری بیسک ڈیموکریسی بہتر ہوگی, تو اوور آل جو ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا, بہت سارے بنیادی مسائل بھی حل ہوں گے, اور پھر سیاستدانوں کی گراس روٹ سے ان کی ایجوکیشن ہوگی. جی بالکل, کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو ان کو دیکھیں نا کہ ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی, تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں اور لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن سر آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے قومی اور اسمبلی, صوبائی اسمبلی, یہ ہمارے ایم پی اس کو نہیں اس کو بننے دیتے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نیچے ایک اور کوئی پاور سٹرکچر آ جائے جو کہ لوگوں کو ڈلیور کرے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے, ہمارے نیچے کچھ اور لوگ, کچھ اور شخصیات یا کوئی ایسا اور سسٹم نہ آ جائے جن کے ذریعے لوگوں کو انفلوئنس ہو سکے, ان کا فائدہ پہنچ سکے. عثمانی صاحب اس میں بات یہ کہ جب ہم کوئی کسی بھی سسٹم کو دیکھتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو اب دیکھیے اس میں ہیرارکی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ڈیموکریسی کے لیے بھی آپ کو جو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم سسٹم اس طرح کا ڈیولپ کریں گے کہ وہاں سے لوگ اسے نرش ہو کے آگے پہنچیں, پروونشل لیول پہ پہنچیں, نیشنل لیول پہ پہنچیں, ہوتا تو یہی ہے. ہاں جی, ایسی ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ سے آپ کے وہ ٹریننگ ہوتی ہے, وہ سیکھتے ہیں, لرن ہوتا ہے, آپ کی قیادت ریفائن ہوتی ہے, پھر آگے آتی ہے. جی آگے آتی ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہوگی کس طرح؟ جب آپ دیکھیں صوبوں اور وفاق کی بات ہے تو صوبے انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے وسائل میں, وفاقی حکومت پابند ہے ان کے جو بھی ہمارا چارٹر بنا ہے اس کے مطابق اتنا شیئر ان صوبوں کو تقسیم کرنا ہے, این ایف سی کے مطابق. لیکن لوکل کونسل یہ پابند ہیں, یہ تابع ہیں پروونشل گورنمنٹ کے. کیوں ہیں؟ اب یہ ایک بیسک رائٹس ہے, یعنی پبلک کا بیسک رائٹ ہے کہ اسمال لیول کے اوپر ہو, انہیں انڈیپینڈنٹ کیا جائے. یہ جو آپ بات کریں, میں سوری آپ کے بات کو کمپلیٹ کروں گا. جیسے یہ پابند ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ صوبوں کا شیئر دیتی ہے, اس طرح صوبے جو ہے لوکل گورنمنٹ کو شیئر دینے پابند ہیں. پابند ہو نہیں, پابند ہو ہے نہیں, ان کو دینا چلے, اس پہ وہ ہے, ان کو اپنا شیئر یہ صوبوں لوکل گورنمنٹ کو جو
हमारी मकामी हुकूमतें उनको नहीं ट्रांसफ़र करते। अगर ट्रांसफ़र होता भी है तो वो किसके ज़रिए, डीसी के ज़रिए खर्च होता है या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए खर्च होगा या एक दो और सेक्रेटरियों के ज़रिए, आपके मुकामी नुमाइंदों के ज़रिए खर्च नहीं होता। वो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वफाक के मातहत नहीं है, लेकिन लोकल हुकूमतें सूबों के मातहत हैं, उसके बगैर नहीं चल सकती। ये सर, ये परवेज़ मुशर्रफ दौर में हमारा बलदियाती एक्ट और था, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसमें चेंज कर दिया। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक नया बलदियाती एक्ट दिया। अच्छा, वो अभी चल रहा था, वो अभी इन्फोर्स नहीं हुआ था, और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, लिहाजा हमारे बलदियाती इलेक्शन और इदारे और एक्ट नहीं, आपके पास यही है, आपके पास यही है। इस एक्ट जो में मर्जी सिस्टम हो, इसमें बराबर तब्दीलियां जो मर्जी सिस्टम आए, लेकिन ये अदारे कंटिन्यू होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो हमारी आईनी रिक्वायरमेंट भी है, आईनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस पे यहाँ पर रुकावट यह है कि ये जो लोकल अदारे हैं ये सूबाई हुकूमतों के मातहत बनाए हुए हैं। जो हमारे सूबाई अदारे हैं वो वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं है, लेकिन ये जो लोकल अदारे हैं ये सूबाई हुकूमतों के मातहत हैं। जब ये बने हुए हैं, इन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट दिए जाए, जिससे कैसे कभी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते थे, फिर वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर, और बाकायदा जुडिशरी का निज़ाम आया, जुडिशरी ताकतवर हुई। उसी तरीके से इन तीनों सिस्टम को, हमारा चाहे वो फेडरल सिस्टम हो, चाहे हमारा प्रोविंशियल सिस्टम हो, चाहे हमारा लोकल सिस्टम हो, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंस मुकम्मल हो। उससे ये है कि हमारी जो है वो बाहर मेयर होता है, जैसे लंदन का मेयर होता है, कोई भी हो, मेयर हो, शेरिफ हो, एनी हाउ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, डिस्ट्रिक्ट नाज़म हो, कुछ भी हो, कोई भी निज़ाम आए, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बात ये है कि जब हम लोकल कौंसल सिस्टम को हमने, देखिए ना, अभी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो सके पंजाब में, केपीके में, तो हमारे तमाम जो सियासतदान हैं उसके बारे में कंसर्न रखते थे, जी क्यों नहीं हुए। हाई कोर्ट्स में लोगों ने अपीलें की, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए, लेकिन लोकल कौंसल इलेक्शंस के बारे में कभी किसी ने आज तक नहीं कहा जी नहीं हुए तो जनाब इसको क्यों नहीं टाइमली करवाया गया। तो मेरा ख्याल अगर कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती रहे, अगर मतलब हमारे इलेक्शन जो हैं लोकल कौंसल्स के भी हों, जिस तरह प्रोविंशियल नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो मेरा ख्याल वो जो नुमाइंदगान पब्लिक में से होके आएंगे वो नेचुरली पब्लिक के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। वो जो ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ पे वो उसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो लोग आगे आएंगे और फिर पॉलिश होंगे और उनकी ट्रेनिंग होगी, तो नेचुरली वो फिर ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करेंगे प्रोविंशियल असम्बलीज में भी और नेशनल असम्बलीज में भी। आप देखिए इसकी मिसाल, तुर्की की मिसाल देख लीजिए। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत हुआ और उसी की वजह से उनकी जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर उन्होंने बिहेव किया, परफॉर्म किया, उन्होंने मसाइल को भी हल किया और फिर इंटरनेशनली भी और नेशनली भी उन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए और अपनी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं और लोकल काउंसिल्स हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल से जो डेमोक्रेसी को, लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, तमाम चीजें, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं। इसको जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है इसको। और देखिए ये बात जैसे वही बात है कि इसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जैसे नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली की ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हम सब में होनी चाहिए कि इसी तरह इन असेंबलीज की भी, इन गवर्नमेंटों की भी उसी तरह कंटिन्यूटी होनी चाहिए जाके वो कर सके। क्योंकि अब अपने अवाम जो है अपने मसाइल कहाँ जाए, क्योंकि इस वक्त ना नेशनल गवर्नमेंट है, ना सूबाई गवर्नमेंट है और ना मुकामी गवर्नमेंट है। और एक बात याद रखें, पूरी दुनिया में जहां पर भी एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया है और जहां स्मोक पर काबू पाया है वो लोकल काउंसिल ने बनाया है। लोकल काउंसिल का बहुत ज्यादा अहम रोल होता था और उनको वोट भी इसी बुनियाद पर मिलते थे। सही बात। ये ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, यही तो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं। एक और आपकी तवज्जो से एक और बात कहना चाहूँगा कि जो लोकल काउंसिल में यहाँ पे प्रोफेशनल्स की जो है ना वो नुमाइंदगी होनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं महसूस किया, मैं अभी पिछले दिनों मुझे कोयटा जाने के इत्फाक हुआ और बहुत केपीके में गया, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आर्किटेक्ट्स को, टाउन प्लानर्स को, इंजीनियर्स को अगर प्रॉपर रोल दिया जाए कि लोकल काउंसिल्स के अंदर उनकी नुमाइंदगी हो,
ناٹ پولیٹیکل نمائندگی، مطلب ان کی پروفیشنل نمائندگی ہونی ضروری ہے، انپٹس ہونی چاہیے. اس کا فائدہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری جو اس لیول پہ جو تعمیرات ہیں یا جو پلاننگ، جو لینڈ یوزز ہیں یا جو انجینئرنگ کنٹرولز ہیں، وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اگر لوگ اس حد تک مطمئن ہوں گے تو آپ دیکھیے بہت سی مائگریشن سے ہم بچ سکتے ہیں، کہ بہت سے بڑوں شہروں پہ جو ہمارے اربنائزیشن کا افیکٹ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اگر ہم لوکل کونسل کو اسٹرانگ کریں، وہاں پہ پروفیشنلز کا رول رکھیں، پروفیشنل آرکیٹیکٹس، ٹاؤن پلانرز، انجینئرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہ بہت شاندار جو ہے نا ہمارا ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، اور لوگ وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں پہ کہ صاف پانی، بہتر ڈرینیج اور بہتر اسکول، بہتر ہیلتھ اور بہتر انوائرمنٹ کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. میں اس کو اس وجہ سے بھی کہتا ہوں، ہمیں بہت سارے ہمارے دوست آتے ہیں پروفیسر، لیکچرار، جو یہ کہتے ہیں کہ بہت ایسی جگہوں پہ اسکول کالجز بنے گے کھیتوں کے اندر، کیونکہ وہ ایک MNA صاحب آئے، ان کو ایک سیاسی مجبوری تھی، انہوں نے وہاں نعرہ لگایا کہ یہاں کالج ہوگا لڑکیوں کا. اچھا، وہ کالج بنا دیا گیا، اب وہ کالج بن بھی گیا، اب ادھر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، پکی روڈ بھی نہیں ہے. وہاں پہ جو فیمل ٹیچر ہیں وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. وہاں پر بھی لیڈیز جاتی ہیں. اچھا، جاتی ہیں. نہیں، وہ تو آپ نے ایک اور چیز کی بات کر دی. کئی ٹیچرز کہتی ہیں کہ ہمیں وہاں مین سڑک سے اپنی گاڑی بھی لا کر ہمیں پہنچتے ہوئے اتنا ٹائم لگتا ہے، اور سردیوں کے دن جب چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہاں راستے سنسان ہو جاتے ہیں تو ہم واپس نہیں آ سکتے. عثمانی صاحب، اس میں ایک بات جو بہت ضروری ہے نا، اگر یہ ٹاؤن پلانر اور آرکیٹیکٹ کا انپٹ ہوتا تو وہ کہتے ہیں آپ نے کالج بنانا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی بجائے اس طرح بنا لیں تاکہ یہ ایکسیسیبل ہو جائے اور کھیت بھی خراب نہ ہو. اچھا، ایک بات میں جو صرف ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں، بدقسمتی سے ہم اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز نہیں کرواتے یا نہیں کر پاتے. اسی کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ جی کسی نے کسی کھیت میں اسکول بنا دیا. اگر یہ پروفیشنل لوگ اس میں انوالو ہوں، جیسے آرکیٹیکٹس ہیں، ٹاؤن پلانرز ہیں، انجینئرس ہیں، تو نیچرلی اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کریں گے، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اس کی جو لینڈ یوز کیا ہے، یہاں پہ اس کی تعمیرات کے کون سے مٹیریل چاہیے، یہاں پہ انجینئرنگ، اور یہ خاتون بچیوں کا کالج ہے، یہاں پہ فیمیل سٹاف نے آنا ہے، مطلب ان کے لیے اور مسائل شکار تمام جو پیرامیٹر جو ایک اس طرح کی اسکیموں کے لیے یا اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے ضروری ہیں، تو میرا خیال ہے اس کی آگاہی بہتر پروفیشنلز کو ہوتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ KPK پہ ابھی میں دیکھ کے آیا کہ وہاں پہ انہوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ جو ایک پیرافنیلیا جا رہا ہے نیچے لیول تک، وہاں پہ آرکیٹیکٹس کو، پلانرز کو، انجینئرز کو انوالو کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہمیں بھی پنجاب، حالانکہ زیادہ بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں زیادہ ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی لیڈ لینی چاہیے. ناظرین، یہ سلمان صاحب، میں ایک منٹ آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بار بار مجھے کہا جا رہا ہے، تو اس وقت ہم آپ سے اجازت لائیں گے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. میں پروگرام کے آخر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھی ہمیں انپٹ دی اور ہمارے لوگوں کو بڑی اویئرنیس ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے انہی موضوعات پہ گفتگو ہوگی. خدا حافظ.